کسی مہینے کو منحوس کہہ دیا، جس طرح کہ سفر کا مہینہ ہے، معاذ اللہ اس کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ سفر کے مہینے میں کوئی خوشی والا کام نہ کیا جائے، اور سفر کے مہینے میں شادی نہ کی جائے، سفر کے مہینے میں سفر نہ کیا جائے۔ اس طرح کے خود ساختہ انہوں نے معاملات بنا لیے ہیں جس کے بارے میں شریعت بالکل خاموش ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنا یہ مہینہ جو ہے سفر کا، یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ جو ہے سفر کا منحوس ہے، حالانکہ شریعت نے بالکل کوئی بات ایسی نہیں کی اور شریعت خاموش ہے اس حوالے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کی وضاحت نہیں کی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، گھر میں ہوتی، بیوی میں ہوتی اور سواری میں ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نحوست ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ چیزیں چاہے برکت دے دے، کسی چیز میں نہ برکت دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى، عدوہ کوئی نہیں ہے، ان میں عدوہ نہیں ہے۔ عدوہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی بیماری چھوت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کسی کو لگ جائے، اللہ نہ کرے مجھے لگی ہے، مجھ سے کسی کو نہیں لگ سکتی، اس سے نہیں لگتی، جس طرح کہ یہ معاملہ ہم نے بنا دیا ہے، نہ اس کے قریب نہیں بیٹھنا، اسے بیماری ہے، اس سے تجھے بھی لگ جائے گی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عدوى، عدوہ نہیں ہے، بیماری میں چھوت نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت سے اللہ جسے چاہے لگا دے، کسی سے کسی کو بیماری نہیں لگتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا طیرۃ، طیرہ بھی کوئی نہیں ہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہیں وہ فال نکالتے تھے تیروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ۔ تو ناظرین مستمعین، چونکہ یہ جو ہے نا عرب کے جہلاء جو تھے وہ جب سفر کرتے تھے تو پرندہ اڑاتے تھے، اگر پرندہ بائیں جانب چلا گیا ہے تو ان کا یہ عقیدہ تھا یہ سفر منحوس ہے، اگر پرندہ دائیں جانب اڑ گیا ہے تو ان کا یہ تھا کہ عقیدہ یہ سفر جو ہے یہ خیر و برکت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدوہ بھی نہیں ہے، ولا طیرۃ، اور طیرہ بھی کوئی نہیں ہے، اور آگے ہے ولا حامہ، یعنی اسلام میں حامہ بھی نہیں ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ قتل ہو جاتا تھا تو اس کی روح جو ہے وہ الو کی شکل میں پھر راتوں کو اڑتی تھی، پھر انتقام جب تک وہ نہیں لیتی تھی وہ اپنا آرام سے نہیں بیٹھتی تھی۔ یعنی جو قتل ہو گیا ہے اس کی روح جو ہے وہ الو کی شکل میں، یعنی یہ بھی زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا سفر، سفر بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی منحوس نہیں ہے، نحوست نہیں ہے۔ یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ نحوست نہیں ہے۔ تو اس لیے ناظرین مستمعین، ہمیں شریعت کے تحت رہ کر زندگی کو بسر کرنا چاہیے، کیونکہ سفر کے مہینے کے حوالہ سے یہ مشہور ہے کہ اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا اگر نکاح ہو سکتا ہے سفر میں تو آج امتیوں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح ہجرت جو ہے وہ بھی سفر کے مہینے میں ہی حکم آیا تھا۔ یعنی تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہیں جو کہ سفر کے مہینے میں ان کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہندوانہ رسومات ہیں، ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور شریعت کے تحت رہ کر ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔